بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بچوں، کل کے سبق تفسیر جلالین میں کفار کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ فریب دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، کس سے؟ اور جب وہ ان سے ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ کون؟ یہی منافق۔ یہ منافق لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خالی ہو جاتے ہیں، ان سے جدا ہو جاتے ہیں، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جدا ہو جاتے ہیں ان سے، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ دیکھیے اس کی تفسیر، وَإِذَا لَقُوا، اصلہ، لقو کی اصل بتا رہے ہیں، دیکھو اصلہ، اس کی اصل، یعنی کہ لقو کی کیا اصل تھی؟ لقیو، یعنی لقیو تھی، لقو کی اصل لقیو تھی۔ حذفت الضمۃ الاستثقال، ضمے کو حذف کر دیا گیا، استثقال یعنی ثقال کی وجہ سے، ثقل کی وجہ سے ضمے کو حذف کر دیا۔ ثم الياء لالتقائها ساکنۃ، پھر یا کو اس کے التقاء کی وجہ سے، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے، یعنی دو ساکن کے ملنے کی وجہ سے، پھر یا کو دو ساکن کی ملنے کی وجہ سے، پھر یا کو بدل دیا لالتقائها ساکنۃ، اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ یا ساکن ہو گئی مع الواو، واو کے ساتھ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لقو اصل میں لقیو تھا، تو لقیو یا جو ہے یا پر پیش ہے، ضمہ ہے یا پر، لقیو، تو یا کے ضمے کو حذف کر دیا، پھر یا کے ضمے کو جو حذف کر دیا تو اب دو ساکن ہو گئے، ایک تو یا اور ایک واو، دونوں ساکن ہو گئے، دونوں ساکن کا التقاء ہو گیا، دونوں ساکن مل گئے، تو اب دو ساکنوں کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا اور واو کو باقی رکھا، وہی کہہ رہے ہیں مع الواو، واو کے ساتھ۔ الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا، ان سے جو ایمان لائے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وإذا خلوا، اور جب ان سے لوٹتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، منہم ورجعوا، اور ان سے وہ لوٹتے ہیں، کس سے؟ مسلمانوں سے، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، رؤسائہم، شیطان کی تفسیر رؤسائہم، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، کون؟ منافقین، اس میں جو ضمیر ہے منافق کی طرف لوٹے گی۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ مکان میں رہنے میں یا کس معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، آگے تفسیر کر رہے ہیں، فی الدین، دین میں، اپنے رؤساء، اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں دین میں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ان سے ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ٹھٹا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، بہم، ان سے، بہم باظہار الایمان، ان سے ٹھٹا کرتے ہیں ایمان ظاہر کر کے، یعنی مسلمانوں سے ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، یہ منافق یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، یجازی، استہزاء کی اب تفسیر بیان کر رہے ہیں، یجازیہم باستہزائہم، ان کو سزا دے گا، یجازی، جازا یجازی، سزا دے گا، جزا دے گا، ان کو جزا دے گا، باستہزائہم، ان کے استہزاء کی وجہ سے، ان کے استہزاء کی وجہ سے ان کو سزا دے گا، ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، ویمہلہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، ویمہلہم، اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں،
طغیان سرکشی، طغیانہم ان کی سرکشی میں، تجاوزہم مل حد بالکفر یعنی کفر کے ذریعے حد سے تجاوز کرنے میں انہیں ڈھیل دیتا ہے، کفر کے ذریعے حد سے تجاوز کرنے میں، یترددون تحیرا حیران ہو کر سرگرداں ہیں، وہ حیران ہو کر سرگرداں ہیں، حال یہ حال ہے، کیا حال ہے؟ یہ یترددون تحیرا حال ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کی آیت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی گمراہی کو ہدایت سے خریدتے ہیں، استبدلوہا بہ اس کو بدلتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں کس کو؟ ایمان کو بدلتے ہیں، ہدایت کو بدلتے ہیں گمراہی سے، بھی اس سے یعنی کہ گمراہی سے، فما ربحت تجارتہم تو ان کی تجارت انہیں نفع نہ دے گی، ربحہ نفع نہ دے گی، تجارتہم ان کی تجارت، تو ان کی تجارت انہیں نفع نہ دے گی، اس کے بعد تفسیر کر رہے ہیں، ما ربحوا فیہا انہیں تجارت میں انہیں نفع نہ ہوگا، بل خسروا بلکہ وہ خسارے میں ہیں، لمصیرہم الی النار المؤبد علیہم جانے والے ہیں، چلنے والے ہیں جہنم کی طرف جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لمصیرہم الی النار جہنم کی طرف جانے والے ہیں، المؤبد علیہم جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وما کانوا مہتدین وما کانوا مہتدین اور وہ سودے کی راہ نہیں جانتے، وما کانوا مہتدین وہ ہدایت کو نہیں جانتے یعنی کہ سودے کی راہ کو نہیں جانتے، فیما فعلوا اس میں جو انہوں نے کیا یعنی کہ جو ان کے کرتوت ہیں اس میں وہ سودے کی راہ نہیں جانتے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کافر منافقین جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب اس کے بعد مسلمانوں سے جدا ہو جاتے ہیں تو اپنے کافروں کی عروسہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، شیاطین کی طرف پہنچ جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں کفار منافقین، یہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، یعنی کہ اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے، تو یہاں پر استہزاء کا مطلب ہے اللہ انہیں جزا دے گا اس کے استہزاء کی، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا خلاصہ کلام آگے یہ ہے کہ وہ اب سرکشی میں ہیں تو سرکشی میں رب تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے سرکشی میں، اس بات میں کہ وہ حد سے کفر کے ذریعے حد سے تجاوز کرتے ہیں، اس بات میں ان کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہ گمراہی کے بدلے وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، تو ان کی یہ خریدنا نفع نہ دے گا کچھ بھی انہیں۔ تو دیکھیے اب اس کی تشریح خلاصہ کلام، تو اس کی تشریح خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے اوپر لقیو کی اصل بتائی، وہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ لقو اصل میں لقیو تھا، اور لقو جو کہا وہ مصنف علیہ رحمہ اس کی تفسیر کہا کہ یا پر ضمہ کو دشوار رکھا، یا پر ضمے کو دشوار رکھا، دشوار سمجھتے ہوئے ضمے کو یا سے حذف کر دیا، یا پر حذف کر دیا تو اب یا ساکن ہو گیا، اب یہاں پر دو ساکن ہو گئے واو اور یا، دو ساکن ہو گئے تو یا اور را کے درمیان یا اور را کے درمیان یا کو حذف کر دیا، پھر واو کی مناسبت کی وجہ سے، یعنی واو چاہتا ہے ضمے کو اپنے ما قبل، تو واو کی مناسبت کی وجہ سے ما قبل قاف کو ضمہ دے دیا، یہ ہو گئی اس کی تعلیل۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے کہا، کہتے ہیں انما نحن مستہزئون فی الدین، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں دین میں۔ تو یہ مفسر علیہ الرحمہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آیت میں جو ہے معیت فی الدین مراد ہے، یعنی کہ ساتھ رہنے سے دین میں ساتھ رہنا مراد ہے، نہ کہ
مکان میں ساتھ رہنا، یعنی کہ معیت فی الدین ہے، معیت مکانی مراد نہیں، یہ خلاف ہے، ظاہر ہے۔ اس کے بعد مفسر علی رحمہ نے کہا یجازیہم، ان کو جزا دے گا۔ تو اس میں مفسر علیہ الرحمہ یستہزئ کا معنی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یستہزئ کا لغوی معنی ہے ہنسی کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، مذاق کرنا، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ معنی مراد لینا درست نہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا، یہ شان رب تبارک و تعالیٰ کے منافی ہے، خلاف ہے۔ اس لیے مفسر علی رحمہ نے اس کو تفسیر میں کہا یجازیہم، اس کی تفسیر میں کہا منافی ہے۔ تو دیکھو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بطور مشاکلہ جزائے استہزاء کو بھی استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا، یعنی کہ مشاکلہ کے طور پر جزائے استہزاء کی جزا کو بھی، جو استہزاء کی جزا ہے، استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا، جیسا کہ جزاء سیئۃ مثلھا میں دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے، جزاء سیئۃ مثلھا میں ہے، اسی طرح یہاں پر ہے، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ اگر تمہارے ساتھ میں کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ یہ نہیں کہ تم اس کی برائی کرو، بلکہ اس کے ساتھ میں انصاف کرو، یہ ہے۔ اس کے بعد مفسر علی رحمہ نے کہا تجاوزہم الحد بالکفر، کفر کے ذریعے حد سے تجاوز کرنے میں۔ تو مفسر علی رحمہ اس سے طغیان کا معنی بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، یعنی طغیان کا معنی۔ تو دیکھیے طغیان کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانا۔ اسی لیے پانی کے سیلاب کو طغیان بولتے ہیں، پانی کے سیلاب کو بھی طغیان بولتے ہیں۔ سیلاب کو طغیان کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی حد سے بڑھ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو اس سیلاب کو طغیان بولتے ہیں۔ تو یہاں پر طغیان کا معنی وہی ہے حد سے بڑھ جانا۔ تو یہاں آیت میں ایک مخصوص تجاوز ہے، یعنی مخصوص خاص تجاوز ہے، یعنی منافقین کفر و نفاق کے ذریعے سرکشی میں تجاوز کر چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں حد سے۔ تو گویا اضافت عہد کے لیے ہے، یعنی عہد کے لیے اضافت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اس کے بعد کہا حال، یترددون تحین حال۔ تو مفسر علی رحمہ کا یہ قول اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس معاملے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں یعمہون یمدہم طغیانہم کی ضمیر ہم سے حال واقع ہے، کون؟ وہی یترددون تحیرا حال، ہم ضمیر سے حال واقع ہے۔ یہ بیان کرنے کے لیے مفسر علی رحمہ نے حال کو ذکر کیا ہے، حال واقع ہے، اس لیے مفسر علی رحمہ نے حال کہا۔ اس کے بعد کہا ہے استبدلوہا۔ تو مفسر علی رحمہ اس عبارت سے جو استبدلوہا تفسیر کی، تو اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو سوال مقدر کیا ہے؟ سوال مقدر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرع نام ہے سمن کے بدلے۔ شرع دیکھو کس کو کہتے ہیں؟ شرع کہتے ہیں سمن کے بدلے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، کسی چیز کو حاصل کرنا سمن کے بدلے، یہ شرع کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے، جانتے ہی ہیں کہ یہاں سمن اور مبیع دونوں نہیں ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں شرع کا کیا معنی؟ تو اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آیت میں بطور استعارہ تصریحیہ طبعیہ شرع بول کر استبدال مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ استبدال بدلنا مراد لیا گیا ہے بطور استعارہ تصریحیہ طبعیہ، یعنی استعارہ تصریحیہ طبعیہ کے طور پر شرع بول کر استبدال مراد لیا گیا ہے، اور استبدال سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ یہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، یہ استبدال، کیونکہ ہر انسان فطرتاً دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے،
اس لیے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آقا کی حدیث شریف ہے کلو مولدن یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو منافقین اپنی اس فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرتے ہیں، جس کو قرآن نے شرح سے تعبیر فرمایا۔ اسی کی مفسر علی رحمہ نے تفسیر کی۔ اس کے بعد دیکھو کہ فما ربحت تجارتہم، تو یہاں پر استعارہ مرشیحہ ہے جس میں صرف مشبہ بہ کی مناسبات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں آیت میں لفظ اشترا مستعار منہ مشبہ بہ ہے، اور استبدال مستعار لہو مشبہ بہ ہے۔ ربحہ اور تجارت مستعار منہ کے مناسبات ہیں، جن کا ذکر ترشیح کہلاتا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد کہا مفسر علیہ الرحمہ نے، قرآن کی آیت ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لیکن مفسر علیہ الرحمہ نے کہا فما ربحوا، تو یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہ رہے ہیں مفسر علیہ الرحمہ۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آیت میں ربح کی نسبت تجارت کی طرف کی، یعنی کہ نقصان و فائدے کی نسبت تجارت کی طرف کی، یہ حالانکہ نفع اور نقصان اٹھانا یہ تجارت کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ تاجر کی صفت ہے۔ تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ تجارت نفع اور نقصان اٹھاتی ہے، بلکہ تاجر نفع اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں ربیحہ کی اسناد تجارت کی طرف مجاز عقلی کے طور پر ہے، یعنی کہ مجاز عقلی کے طور پر تجارت کی طرف اسناد کی گئی ہے، حقیقت میں نہیں، جیسا کہ شعر میں ہے اشاب الصغیر وفن الکبیر کر الغداۃ ومر العشاء۔ اشاب الصغیر چھوٹے کو جوان کر دیا، اشاب مانے شاب جوان کرنا، صغیر چھوٹا، اشاب الصغیر چھوٹے کو جوان کر دیا، وفن الکبیر اور بوڑھے کو فنا کر دیا، کر الغداۃ ومر العشاء صبح شام کے بار بار آنے جانے نے، یعنی صبح شام دن بدن بدلنے نے چھوٹے کو جوان کر دیا، بچے کو بڑا کر دیا، جوان کر دیا، اور بوڑھے کو کر دیا۔ تو دیکھو یہاں اشاب اور افنا کی اسناد کرۃ الغدا اور مر العشاء کی طرف حقیقی نہیں بلکہ بطور مجاز عقلی ہے، کیونکہ جوانی عطا کرنے والا اور موت دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح آیت میں تجاوز کی طرف ربیحہ کی اسناد بطور مجاز عقلی ہے۔ تو اس شعر سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جو میں نے ابھی شعر آپ کے سامنے کہا کہ اشاب الصغیر وفن الکبیر کرۃ الغداۃ وبر العشاء، کہ چھوٹے کو جوان کر دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا صبح اور شام کے الٹنے پلٹنے نے، صبح اور شام کے الٹنے پلٹنے دن بدن نے۔ تو صبح اور شام کی طرف نسبت کی گئی، تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کرنے والا تو رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر جو یہ نسبت ہے یہ نسبت مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح وہاں پر بھی فمارا بحو میں جو نسبت ہے تو وہ نسبت مجاز عقلی ہے، نسبت جو ہے وہ تجارت کی طرف نہیں بلکہ وہ مجازی طور پر تجارت کی طرف ہے۔